میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دہلی کی جامع مسجد اور وہاں کے سلطان حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لوگ ان سے تھے پریشان، کیونکہ روز امام بدلے جاتے تھے۔ ہر نماز میں ایک نیا امام ہوتا تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ بادشاہ کو، سلطان کو ایک بھی امام پسند نہیں آتا، ایسا کون سا امام چاہیے۔ ایک دن کا ایسا اتفاق ہوا کہ ایک امام صاحب آئے اور جب جماعت کا وقت ہو گیا، انہوں نے مکبر سے کہا کہ تکبیر پڑھ دو۔ مکبر نے کہا نہیں امام صاحب، ابھی بادشاہ سلامت نہیں آئے ہیں۔ امام صاحب بولے بادشاہ سلامت نہیں آئے ہیں تو ہمیں اس سے کیا، بادشاہ کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ اگر بادشاہ کو نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پا لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے آنا چاہیے۔ آخرکار امام صاحب نے جب زیادہ کہا تو مکبر صاحب نے تکبیر پڑھ دی۔ تکبیر پڑھی گئی، نماز کھڑی ہوئی۔ نماز کھڑی ہونے کے بعد جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد پیچھے سے حضرت عالمگیر حجتی اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ تکبیر کس نے پڑھی؟ اتنی آواز کا سننا تھا کہ مؤذن کانپ گیا۔ مؤذن کہنے لگا گستاخی معاف ہو حضور، میں نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی تھی، بلکہ امام صاحب نے کہا تھا کہ تکبیر پڑھو۔ اب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام صاحب سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کیوں بھائی امام صاحب، آپ نے کہا تھا مکبر سے تکبیر پڑھنے کے لیے؟ کہنے لگے ہاں جی ہاں میں نے کہا تھا۔ حضرت اورنگزیب کہنے لگے کہ مؤذن نے آپ کو بتایا نہیں کہ جب تک میں نہیں آ جاتا نماز شروع نہیں ہوتی؟ امام صاحب کہنے لگے بتایا تھا۔ تب اورنگزیب کہنے لگے پھر تم نے تکبیر کیوں پڑھوائی؟ کیا تمہیں میرا ڈر نہیں تھا کہ میری تکبیر اولیٰ نکل گئی؟ تو امام صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، لیکن یہ مسجد ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں کا امام ہوں۔ اگر آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو آپ پہلے تشریف لائیے۔ لہذا حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان امام صاحب کو آگے بڑھ کے اپنے گلے لگا لیا اور کہنے لگے آج کے بعد زندگی بھر یہی امام صاحب اپنی تاعمر اس مسجد میں رہ کر امامت کریں گے۔ حضرت اورنگزیب کہنے لگے اے لوگوں سن لو کان کھول کے، تم لوگ سوچا کرتے تھے کہ بادشاہ کو نہ جانے کیسا امام چاہیے کہ بادشاہ ہر دن میں ہر ایک نماز کے بعد میں امام بلاتا ہے۔ میری وجہ صرف یہی تھی کیونکہ وہ امام کہلانے کے لائق نہیں ہے جو کسی کا خوف رکھتا ہو۔ اگر وہ امام ہے تو وہ صرف اللہ کا خوف رکھے۔ اور یہ امام صاحب نے جو کہا تھا یہ حقیقت ہے کہ میں بادشاہ ہوں ہندوستان کا، لیکن اس وقت جو نماز ہو رہی ہے یہاں کے بادشاہ امام صاحب ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو آنکھیں کھول لینی چاہیے، کیونکہ ہماری اور آپ کی مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں وہ امام زیادہ تر لوگ چاپلوس ہوتے ہیں۔ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں ان کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب کے پاس کوئی غریب آ جائے کہ فاتحہ لگوانی ہے تو بہانے کر کے ٹہلا دیتے ہیں، اور کوئی مالدار آ جائے تو اس کے یہاں پر ضرور جاتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں سے موٹا نذرانہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری اس بات سے کسی کا دل دکھانے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں اب آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ میری بات تقریر کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھنا،
اور دیکھنے کے بعد آپ سمجھ لینا کہ واقعی میں یہ وہ امام صاحب ہیں جنہیں امام کہلانے کا حق ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جو میں نے نبی کا علم دین سیکھا ہے، قرآن و حدیث سیکھی ہے، اگر میں لوگوں تک نہیں پہنچاؤں گا، میں لوگوں سے ڈرتا رہوں گا، اپنے پیٹ کی پرواہ کرتا رہوں گا، میرے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور امام ہوتا ہی بادشاہ ہے۔ اب وہ ظالم لوگ کان کھول کے سن لیں جو امام کو غلام سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امام بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ، وہ غلام نہیں ہوتا، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے۔ ذرا سی تنخواہ دیتے ہو، 10 روپئے دیتے ہو، اور امام کو سناتے ہو 100 روپئے کی باتیں، 1000 روپئے کے مقابلے میں۔ کسی کی کسی پر نہ چلے، گھر پہ اس کی لگائی نے جھڑک دیا ہوگا، چاروں طرف کی سن کر دماغ میں گرمی بھر کے آتا ہے اور امام پر اپنے غصے کو اتار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو کہ جو لوگ امام کو غلام سمجھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ اور میں امام حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی انسان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم تو نائب رسول ہو۔ صحیح معنی میں اگر تم قرآن و حدیث کا علم دین سیکھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی زندگی کو بسر کرتے چلے گئے، تمہارے منہ میں جو زبان ہے اس میں وہ تاثیر ہوگی کہ جب بھی جس بات کے لیے تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو رب کائنات کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ لاکھ تمہارے حسد کرنے والے ہوں، لاکھ تمہارے جلنے والے ہوں، کوئی تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر پائے گا۔ لیکن بس شرط اتنی ہے کہ تم صحیح معنی میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو امام صاحب کو میں جو سنانے والا ہوں، اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں، میں مولانا چاند میاں الوی برکاتی اہل سنت والجماعت کٹر ٹناٹن سنی ہوں، لیکن ہم نے اپنے سنی بھائیوں میں دیکھا ہے کہ وہ سن پڑ گئے ہیں، چاہے وہ پبلک ہو چاہے امام ہو۔ میں نے دیکھا بہت سی جگہ کی ویڈیو آئی ہیں کہ دیوبندی لوگوں نے، سارے علماء نے مل کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جس بارات کے اندر، جس شادی کے اندر ڈی جے بجے گا اس میں نکاح نہیں پڑھانے جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے سنی کہلانے والے امام جو ہیں وہ کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے۔ ایک نہیں پڑھائے گا تو دوسرا پڑھا دے گا، دوسرا نہ پڑھائے گا تو تیسرا پڑھا دے گا۔ تو آج یہ پبلک کے اندر یہ شیطانیت پھیلی ہوئی ہے کہ جس گھر میں دیکھو بغیر ڈی جے کے شادی نہیں ہوگی۔ ننگا کیا کھائے کیا نچوڑے۔ ایک آدمی تو وہ ہے جو ہزاروں روپے روز کمانے والا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو ایک وقت کی روٹی مل جائے تو دوسرے وقت کی پتہ نہیں ہے کہ اس کو روٹی ملے گی یا نہ ملے گی۔ لیکن جب اس کے گھر پہ شادی ہوتی ہے تو وہ بھی ننگیائی دکھانے کے لیے وہ بھی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنے دروازے پہ لا کے ڈی جے لگا دیتا ہے۔ اسے یہ شرم مٹ جاتی ہے کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ محلے پڑوس والوں سے بھیک مانگ مانگ کے کھاتا تھا، ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، لیکن آج بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے ڈی جے بجاتا ہے، ڈی جے، اور ننگیائی دکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو کہ تم اس طریقے سے دنیا والوں کو تو خوش کر دو گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اگر ناراض کر دیا تو تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور جو لوگ ڈی جے بجاتے ہیں ان کو اتنی حیا شرم مٹ گئی ہے، چکنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ برابر میں پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کسی کو کام پہ جانا ہے، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، انہیں بس اپنی اور اپنے شیطان کی پرواہ ہے۔ دونوں مل کر، شیطان اور وہ دونوں، ایک پوری رات کو رنگرلیاں مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو جو ہمارا خدا، جو ہمارا پروردگار اس وقت ترکی کے اندر اور شام کے اندر زلزلہ لا سکتا ہے، کیا وہ تمہارے محلے میں، تمہارے شہر، تمہارے گاؤں، تمہارے قصبے، تمہارے صوبے، تمہارے دیش میں کیا وہ زلزلہ نہیں لا سکتا؟ یقیناً لا سکتا ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا برنا کڑی۔ میرے بھائیوں، اب آپ ان امام صاحب کو سنیے، اور میں ان سے دل سے خوش ہو گیا، اور یہ اور ان جیسے بہت سے ہیں لیکن کم پرسنٹ ہیں، زیادہ پرسنٹ نہیں ہے، کم پرسنٹ ہیں۔ ان سبھی حضرات کو
میں تہے دل سے شکریہ کرتا ہوں. اگر اسی طریقے سے چاروں طرف سے ہر شہر سے 2 4 5 امام صاحب نکل آئیں تو یہ ڈی جے بجنے والی نحوست انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی. السلام علیکم. امام صاحب کو سنیے. لیکن دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس گاؤں کے اندر میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں غلامان حضرت سیدنا پیر منصور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں. میں یہ سیدنا دھنا شاہ پیر رحمۃ اللہ, ہمارے اس گاؤں کے اندر 2 اللہ کے نیک ولی آرام فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے نیک ولی ہے کہ جنہوں نے زندگی بسر اس لیے کی کہ کائنات کے اندر سے تمام خرافات غلط چیزوں کو ختم کر دیا جائے. تو وہ زندگی بھر اللہ اللہ کرتے رہے, لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے, لوگوں کو گانے سے بچاتے رہے, ٹی وی سے بچاتے رہے, لوگوں کو نماز کی طرف لاتے رہے, لوگوں کو داڑھی رکھواتے رہے, لوگوں کو غلط چیز سے دور کرتے رہے. جب وہ نیک ولی اتنی محنت کے ساتھ لوگوں کو نیک بناتے رہے اور جب وہ انتقال ہو کے آرام فرما رہے گے, اور جب انہی کے گاؤں کے اندر گانا بجانا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی, آپ سوچ رہے ہیں؟ ان اولیاء اکرام کو کتنی تکلیف ہوگی جنہوں نے چاہا تھا کہ کائنات کے اندر سے خرافات ختم ہو جائے, اور ان کے مزار ان کے گاؤں کے اندر یہ خرافاتیں ہوگی تو ان کو کتنی تکلیفیں ہوگی ایک دن کا. اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ چلو شادی خوشی کا ماحول ایک دن بجا لے گے, لیکن میں ان سے تمام باراتیوں سب سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. آپ کی مجھے فکر ہے بھائی, کیونکہ ہم ایک دن گانا آپ دیکھ رہے ہوگے مسلمانوں کی کتنی پریشانی ہے. 3 مہینہ ہوتا نہیں ہے, لڑکی کہتی ہے میں کچھ آنا تیرے ساتھ جمتا نہیں ہے کہ نہیں ماحول ہے. اب طلاق کتنی زیادہ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہوتا تو ایک ہی ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب دوا دے دو 3 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی. یہ مسئلہ بھی پھیل گیا ہے. اور کتنے لوگ کیا رہے مولانا کے پاس, مولانا تعویذ دے دو, کیوں کہتے ہیں کہ اولاد تو ہو گئی لیکن فرما بردار نہیں ہے, مارتی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اولاد ہو رہی ہے تو نافرمان, یا تو اولاد ہو نہیں رہی ہے, یا تو بیوی ساتھ میں محبت ختم ہو جا رہی ہے, 3 4 مہینے کے بعد شادی طلاق ہو جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہم ایک دن مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتے وقت گانا ڈی جے گانا ناچنا خود نہ کرتے ہیں, اس کی نحوست کی وجہ سے شادی کے اندر جو برکتیں ہوتی ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. تو ایک دن کی خوشی کے لیے جو ان کی 40 سال 45 سال 50 سال کی آپس کی زندگی رہے گی وہ خراب نہیں ہو رہی ہے, وہ خراب نہیں ہو رہی ہے. تو اسے بچانا ہے تو یہ گانے بجانے کرنا ہوگا. ایک دن ناچو گے 40 دن کی پوری زندگی کا سکون چلا جائے گا. ایک دن ناچنے سے سنت رسول کے دائرے میں رہ کر شادی اور نکاح کرو گے تو 45 سال تک اللہ اس کے رسول آپ پر رحمتوں کی بارش عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو 45 سال کی زندگی کو اگر اچھا بنانا ہے تو شادی کے اندر خرافات کو ختم کرنا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ, میں سنت پڑھ رہا تھا, اتنے دور سے گانا بجا کہ دماغ ہل گیا پورا کہ یہاں پر خدا کی عبادت ہو رہی ہے, یہاں گانا بجتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, اولیاء اکرام کا گھر ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں. لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آپ پرسنلی اس لیے کہ اس گاؤں کا امام ہوں, اور جب تک آب و دانہ رہے گا میں یہاں رہوں گا, کوئی ہٹا نہیں سکتا. جب تک اللہ چاہے گا کھلائے گا. اور میں حق بات میرے دماغ, کیونکہ وہ امام کچھ کام کا امام نہیں کہ جس کا ایمان کمزور ہو. اگر میں کھڑے ہو کے نہیں بولتا تو میرے پیچھے لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی, کیونکہ یار غلط ہو رہا ہے اور امام بولا نہیں, تو میرے پیچھے نماز پڑھ کے کیا فائدہ. امام بزدل ہے, بزدل کے پیچھے نماز اور اس کی ابتدا کرنا جائز نہیں, حرام ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو میں امام ہوں تو میں اپنی